وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، جناب ابراہیم نے دعا کی ہے کہ پالنے والے تو ہمیں امام بنانے والا ہے، تو وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، پالنے والے ہمیں امام بنا تو متقین کا امام بنا۔ دیکھیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے غالباً، جس میں جناب ابراہیم نے یہ دعا کی ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا هَبْ لَنَا من ایک سلوات پڑھ لیں أفمن كان على والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، یہاں سے یہ دعا جناب ابراہیم کی شروع ہوئی ہے، ربنا هب لنا من ذرياتنا وأزواجنا، کہ اے پالنے والے، یہ دیکھیں یہ جو دعا ہے یہ ہر ماں باپ کو پڑھنا چاہیے، یہ جو جناب ابراہیم نے دعا کی ہے کہ ربنا هب لنا، کہ پالنے والے تو ہمیں قرار دے، پروردگار تو ہمارے لیے قرار دے، ہماری اولاد کی جانب سے اور ہماری ازواج کی جانب سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی ہماری اولاد کو بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، ہماری ازواج کو بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے۔ اس کے بعد جملہ ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، پالنے والے ہمیں امام بنانا تو متقین کا امام بنانا، ہمیں امام بنانا تو متقین کا امام بنانا۔ میں کہوں گا جناب ابراہیم، یہ دیکھیں متقین کا امام جو بنانے کے لیے کہا ہے، یہ جناب ابراہیم کی خصوصی دعا ہے، مومنین کا نہیں کہا ہے، مسلمین کا نہیں کہا ہے، متقین کا امام کہا ہے۔ تو جناب ابراہیم سوال کرتے ہیں اے نبی اللہ، آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، پالنے والے ہمیں متقین کا امام بنانا، تو آپ نے یہ جملہ ارشاد کیوں فرمایا؟ تو عجب نہیں، جناب ابراہیم جواب دیں گے کہ امام المسلمین، امام المومنین تو چرا لیا گیا، لیکن امام المتقین آج تک چرایا نہ گیا۔ جناب ابراہیم نے دعا کی وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، پھر خداوند عالم نے کیا کہا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں، اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ اب جناب ابراہیم نے کیا کہا کہ پالنے والے اس درجے امامت کو، اس منصب، دیکھیں باریک بحث اس لیے کافی بیان کیا جا رہا ہے کہ پروردگارہ اس منصب امامت کو میری اولاد کو دے۔ اب ہم نہیں، تم بتاؤ کہ خداوند عالم نے جناب ابراہیم کی دعا قبول کی، متقین کا امام بنایا، تو کسے بنایا؟ کیونکہ جناب ابراہیم کے لیے تو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں، اور جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ پالنے والے مجھے امام بنانا تو متقین کا امام بنانا۔ تو یہ جو متقین کی امامت ہے خداوند عالم نے ذریت کے لیے مخصوص کر دی، یہ جو متقین کی امامت ہے خداوند عالم نے ذریت کے لیے منسوخ کر دی۔ تو کیا کہا جناب ابراہیم نے کہ پالنے والے ہمیں درجہ امامت دے، خداوند عالم نے کہا ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ جب امتحان لے لیا اور ذریت کو امامت دی، اب دیکھیں یہاں دو شرطیں بیان ہوئی ہیں۔ جناب ابراہیم نے کہا پالنے والے اس منصب امامت کو میری ذریت میں قرار دیں، بڑی غور سے سنیں کہ پالنے والے اس منصب امامت کو میری ذریت میں قرار دے، اور خدا نے کیا کہا لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ جو منصب امامت ہے یہ ظالمین تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو ایک شرط جناب ابراہیم نے لگائی، ایک شرط خداوند عالم نے لگائی کہ پالنے والے اس منصب کو میری ذریت میں قرار دے۔ خداوند عالم نے کہا ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ تو اب دنیا والوں یاد رکھنا، اب یہ تم خود فیصلہ کر لو کہ کل تم جسے بھی امام بنانا، کل تم جسے بھی امام تسلیم کر لینا، یہ دیکھ لینا اس کا شجرہ کہ جناب ابراہیم سے مل رہا ہے یا نہیں۔ اور دوسری شرط جو خداوند عالم نے لگائی وہ سب سے اہم شرط ہے کہ جو ہماری آیت کا مصداق بھی ہے کہ خداوند عالم نے کہا کہ یہ منصب ہم ظالموں کو نہیں دیں گے۔ تو پہلی شرط خدا کی یہ ہے کہ امام بنے گا تو جناب ابراہیم کی نسل سے ہوگا، ذریت ابراہیمی میں سے ہوگا، لیکن خدا نے شرط لگائی کہ یہ منصب ظالموں تک نہیں پہنچنے پائے گا، یہ منصب ظالموں کو نہیں ملے گا۔ تو اب یاد رکھو کہ جسے بھی امام بنانا تو پہلے تو یہ دیکھ لینا کہ جناب ابراہیم کی نسل سے ہے یا نہیں، دوسرا یہ دیکھنا کہ مظلوموں کی فہرست میں ہے یا نہیں، کیونکہ خدا نے انکار کر دیا۔ دو شرطیں آیت میں بیان ہوئی ہیں۔
پہلی شرط جناب ابراہیم کی کہ پالنے والے ذریت میں دے، دوسری شرط خداوند عالم کی کہ یہ منصب ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اب آیت سمجھ میں آئی جو ہم نے عنوان کلام قرار دی ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، خدا نے بھی آیت پڑھ کے کہہ دی کہ ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہیں زمین پہ ظلم کے ذریعے کمزور بنا دیا گیا ہے، ہم انہیں امام بنائیں گے، ہم انہی کو زمین کا وارث قرار دیں گے۔ تو خدا جناب ابراہیم کی دعا ہے جو خداوند عالم نے قبول کی ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے ائمہ وہ ہیں کہ یہ ایک سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے بڑے علم کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، لیکن خداوند عالم نے اگر آپ دیکھیں کہ تاریخ انسانیت کے اندر مسلمانوں کی تاریخ کی بات نہیں ہوئی ہے، تاریخ انسانیت کے اندر کوئی ایک نسل، کوئی ایک نژاد، کوئی ایک قبیلہ ایسا بتا دیجئے کہ جس کے اندر یکے بعد دیگر 11 نسلیں ایک کے بعد ایک قتل کر دی گئی۔ یہ ہمارے لیے المیہ ہے، بڑے دکھ کی بات ہے۔ ہمارے ائمہ وہ ہیں کہ جنہیں یکے بعد دیگر، دیکھیں یہ جو ائمہ کا زمانہ ہے 250 برس کا زمانہ ہے، 250 برس ائمہ رہے ہیں، یعنی 255 ہجری اور امام زمانہ کی ولادت، تو 250 برس ائمہ رہے ہیں۔ اور یہ جو قتل و غارت 11 نسلیں جو ہیں ہمارے ائمہ کی، یہ جو قتل و غارت یہ 250 سال چلی ہے۔ زمانہ بدلتا رہا، قاتل بدلتے رہے، لیکن مقصد نہیں بدلا۔ ہر امام کو قتل کیا جا رہا ہے، ہر امام کو یا تو زہر دیا جا رہا ہے یا شمشیر سے قتل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ان سے بڑا، اب ہم خود دیکھیں کہ خداوند عالم نے کیا کہا کہ ہم امامت دیں گے تو مظلوموں میں دیں گے، جنہیں زمین پہ ظلم کے ذریعے کمزور بنایا جا رہا ہے، ہم امامت دیں گے تو انہیں دیں گے۔ اب آپ خود تلاش کر لیجئے تاریخ انسانیت کے اندر کوئی ایک ایسا گھرانہ ہو جو ہمارے اماموں سے زیادہ مظلوم ہو۔ خداوند عالم نے امامت کو اسی جگہ رکھا کہ جہاں خداوند عالم نے رکھنے کا حق تھا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ جناب ابراہیم کی کیا دعا ہے؟ پالنے والے اس منصب امامت کو میری ضروریت میں قرار دے۔ خداوند عالم نے کہا یہ منصب ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ خداوند عالم نے کسی نبی کی دعا رد ہی نہیں کی۔ قرآن اٹھائیے اور قرآن کے اندر آپ انبیاء کی دعائیں دیکھیے کہ کس نبی نے کیا دعا کی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا خداوند عالم نے کسی بھی نبی کی دعا رد ہی نہیں کی۔ جناب آدم نے توبہ کی دعا کی، خداوند عالم نے قبول کی یا نہیں کی؟ خداوند عالم نے قبول کی۔ جناب نوح نے پوری دنیا ڈبو دینے کی دعا مانگی، بھینکر دعا ہے کہ جناب نوح نے دعا مانگی کہ پروردگار پوری دنیا ڈبو دے۔ خداوند عالم نے قبول کی یا نہیں کی؟ قبول کی۔ جناب سلیمان نے پوری دنیا کی حکومت مانگی، خداوند عالم نے قبول کی یا نہیں کی؟ خداوند عالم نے قبول کی۔ تو تاریخ انبیاء کے اندر اگر آپ دیکھیں، قرآن اٹھائیے، قرآن کے اندر اگر کوئی نبی ایسا مل جائے جہاں پہ نبی نے دعا کی ہو اور خداوند عالم نے قبول نہ کی ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو خداوند عالم نے ہر نبی کی دعا کی، جناب آدم کی توبہ کی دعا قبول کی، جناب نوح کی پوری دنیا ڈبو دینے کی دعا قبول کی، جناب سلیمان کی پوری دنیا کی حکومت کی دعا قبول کی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب ابراہیم کی دعا کو رد کر دیتا خداوند عالم؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور جناب ابراہیم نے کیا دعائیں کی؟ 2 دعا کی، پالنے والے یہ منصب امامت میری ذریت میں قرار دے، اور امام بنانا تو متقین کا امام بنانا اب ہم نہیں، تم خود تلاش کرو کہ خداوند عالم نے منصب امامت اگر ذریت ابراہیم میں دی ہے تو کسے دی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد۔ دیکھیں 3 باتیں ہو گئی۔ سب سے پہلی بات متقین کا امام بنانا، تو خداوند عالم نے متقین کا امامت ذریت کے لیے رکھ دی۔ کہا ظالموں کو مت بنا، خداوند عالم نے کہا ظالموں کو نہیں بناؤں گا۔ تو اب جب بھی امام تلاش کرنا، مظلوموں کی فہرست میں تلاش کرنا، ظالموں میں تلاش نہ کرنا۔ تیسری بات، خداوند عالم نے کسی نبی کی دعا رد نہیں کی۔
تو جناب ابراہیم کی دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ تو اب یہ بتاؤ، خدا نے تو کہہ دیا کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں، تو یہ متقین کی امامت گئی کہاں؟ متقین کی امامت گئی کہاں؟ خدا نے تو کسی نبی کی دعا رد نہیں کی، تو جناب ابراہیم کی دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ اور اس سے بڑی بات کہ جب خدا نے کسی نبی کی دعا رد نہیں کی تو مرسل اعظم کی دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ رسول خدا کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ رسول خدا کی دعا رد ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کیونکہ جس نے ہمیں سلیقہ دعا سکھایا، اگر اسی کی دعا قبول نہ ہو تو پھر عالم اسلام کے اندر کسی کو دعا مانگنے کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ جس نے سلیقہ دعا سکھایا اگر اسی کی قبول نہ ہو تو ہماری اور آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو مرسل اعظم کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اللہم ما دار الحق، کہ اے پروردگار، دعا یہاں سے شروع ہوئی ہے، حدیث یہ ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، دعا یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اللہم دار الحق ما دار علی، کہ پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر علی جائے، پروردگارہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائے۔ تو اب حق کی تلاش کرنا ہے تو علی کے راستے پہ چلنا ہوگا، اگر حق ملے گا تو راہ مستقیم پہ ملے گا، راہ علی پہ ملے گا۔ جناب ابراہیم ہیں کون سے نبی؟ جب کسی کی بھی دعا کا اگر وزن دیکھنا ہو تو اس کی حیثیت کو دیکھ لو، دعا کا وزن خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کی دعا میں وزن کتنا ہے۔ رسول خدا کی دعا میں وزن اس لیے ہے کیونکہ وہ عالم اسلام کے بانی ہیں، اسلام پھیلانے والے وہی ہیں، اگر انہی کی دعا رد کر دی جائے تو کسی کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ تو جناب ابراہیم ہے کیسی شخصیت؟ خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو قرآن مجید میں یا تاریخ کے اعتبار سے دونوں اگر آپ ملا لیں تو کئی ایک القابات سے یاد کیا ہے۔ خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو کہا اے ابراہیم آپ موحد ہیں، ایک منصب خداوند عالم نے دیا۔ جناب ابراہیم کو خداوند عالم نے کہا اے ابراہیم آپ صدیق ہیں، یہ نبی کا لقب ہے، غیر نبی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ جناب ابراہیم کو کہا کہ آپ صدیق ہیں، پھر ایک مرحلہ آگے بڑھا، ایک منصب آگے بڑھا، کہا اے ابراہیم آپ نبی ہیں، پھر ایک مرحلہ آگے بڑھا، کہا کہ اے ابراہیم آپ رسول ہیں، پھر مرحلہ آگے بڑھا، کہا اے ابراہیم آپ اولو العزم ہیں، صاحب شریعت ہیں۔ تو جناب ابراہیم کو خداوند عالم نے کتنے القابات دیے کہ آپ موحد ہیں، آپ صدیق ہیں، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ اولو العزم ہیں، اور ایک اور کہ اے ابراہیم آپ خلیل ہیں، خلیل اللہ جناب ابراہیم کا لقب ہے کہ آپ خلیل ہیں۔ تو اب انصاف سے بتائیے کہ جناب ابراہیم کو جب خدا نے موحد کہا، صدیق کہا، نبی کہا، رسول کہا، تو جناب ابراہیم نے کسی موقع پہ آگے بڑھ کے کہا پالنے والے تو نے مجھے موحد کہا ہے، پالنے والے یہ موحد میری اولاد کو بھی موحد بنانا، پالنے والے میری اولاد کو بھی صادق بنانا، پالنے والے میری اولاد میں نبوت دینا، پالنے والے میری اولاد میں رسالت دینا، پالنے والے میری اولاد میں اولو العزم پیغمبر دینا۔ یا اگر کوئی دعا نہیں کرنا تھی تو یہ کہہ دیتے پالنے والے تو نے ہمیں دوست رکھا ہے، کم از کم ہماری اولاد کو دوست رکھنا۔ لیکن کسی مرحلے پہ خداوند عالم القابات دیتا رہا، منصب دیتا رہا، جناب ابراہیم خاموش رہے، جناب ابراہیم چپ رہے، سنتے رہے۔ لیکن جیسے ہی خدا نے کہا انی جاعلک للناس اماما، فوراً خداوند عالم کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیے کہ پروردگارہ اس منصب امامت کو میری ذریت میں قرار دے، پالنے والے اس منصب امامت کو میری ذریت میں قرار دے۔ میں پوچھوں گا جناب ابراہیم جب منصب نبوت ملا تب آپ نے خدا کی بارگاہ میں عرض نہیں کیا، جب منصب رسالت ملا تب آپ نے دعا نہیں کی، جب منصب اولو العزم ملا تب بھی آپ نے دعا نہیں کی۔ یہ امامت کے منصب میں ایسا کیا ہے؟ دنیا والے خامخواہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ منصب امامت کو منصب نبوت سے بڑھا دیتے ہیں۔ ارے ہم نہیں بڑھاتے، یہ دعائے ابراہیم ہے جو منصب امامت کا قد بڑھا رہی ہے۔ جو منصب امامت کا قد بڑھا رہی ہے، اور یہ تعریف کا سب سے بڑا المیہ بھی ہے کہ خداوند عالم نے
یہ جو شرط لگائی ہے کہ ہم ظالموں کو قرار نہیں دیں گے، ظالموں کو امام نہیں بنائیں گے، تو یہ ہمارے 11 ائمہ وہ نسل ہے، وہ خلفاء ہے کہ جسے یکے بعد دیگر قتل کیا گیا، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف قتل کیا گیا بلکہ ہر ایک کو بے دردی سے قتل کیا گیا، کسی کو زہر لگا دیا گیا جس سے امام کا جسم تڑپنے لگا۔ ائمہ کا امام حسن کے لیے دیکھ لیجیے، جب امام حسن کو زہر لگا دیا گیا تو امام کے کلیجے کے 72 ٹکڑے باہر آ گئے، بے دردی سے ہر امام کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اور یہی تحفظ مقصد امامت ہے۔ امام حسین اسی لیے نکلے ہیں، تحفظ مقصد امامت، اور یہ امامت کی جو لو ہے یہ اتنی روشن ہے کہ جو بھی اس روشنی کے اجالے میں آتا جائے وہ منزل ہدایت تک پہنچتا چلا جاتا ہے، منزل ہدایت سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج 4 محرم الحرام ہے، اور آج اسی امامت کی روشنی ایک ایسے شخص پہ پڑی ہے کہ جسے تاریخ نے حر لکھا ہے۔ جب امام حسین کا قافلہ حر نے روکا ہے تو کہتا ہے، امام نے اس سے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو حر کہتا ہے اے مولا اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں آپ کے لیے بھی یہی جملہ کہہ دیتا۔ ہاں آزاداروں، یہ روشنی امامت ہے جو حر کے اوپر پڑ رہی ہے۔ امام نے پہلی مرتبہ، وہ پہلا موقع جہاں امام نے حر کو جھنجھوڑا، پہلا موقع جہاں امام نے حر کو ہوشدار کیا، جہاں امام نے حر کو آگاہ کیا ہے، وہ پہلا مرحلہ یہی ہے کہ جب امام نے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو ایک مرتبہ حر کہتا ہے کہ اے مولا اگر آپ کی ماں فاطمہ الزہرا نہ ہوتی تو میں آپ کے لیے بھی یہی جملہ کہہ دیتا۔ آزادر یہ ایک روشنی ہے جو حر کے دل میں پیدا ہوئی ہے، اور یہ روشنی اس وقت رنگ لائی جب 9 محرم الحرام کو قیام حسینی سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آنے لگی، اور حر ہے جو تسبیح و تحلیل کی آوازیں سن رہا ہے۔ آزاداروں، صرف تسبیح و تحلیل کی آواز قیام حسینی سے نہیں آ رہی تھی، ایک اور آواز تھی جو حر سن رہے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے خیمے سے باہر آئے، اور خیمے سے باہر آنے کے بعد اب خیمے کے باہر گشت لگا رہے ہیں۔ بیٹے نے آگے بڑھ کے کہا بابا کیا ہوا ہے؟ آپ خیمے کے باہر پڑے، آپ خیمے کے باہر گشت لگا رہے ہیں، آپ خیمے کے باہر چکر لگا رہے ہیں، بڑے مضطرب ہیں۔ ایک مرتبہ جناب حر کہتے اپنے بیٹے کو کہ اے بیٹا قریب آؤ۔ جیسے ہی حر کا بیٹا قریب گیا کہا کہ خیام حسینی کی طرف کان لگا کے سنو۔ اب جیسے ہی کان لگا کے سنا تو بچوں کی العطش کی آوازیں بلند تھی۔ ایک مرتبہ حر کا بیٹا حر کی جانب دیکھتا ہے، حر کہتا ہے کہ یہ جو خیام حسینی سے العطش کی صدائیں آ رہی ہیں یہ تیرے بابا کا قصور ہے کہ فرزند زہرا کے اوپر پانی بند کر دیا گیا۔ تو حر کا بیٹا کہتا ہے بابا آپ کیا ارادہ ہے؟ تو ایک مرتبہ حر کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں، میں خود کو جہنم و جنت کے درمیان پا رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ حسین کے خیام کی طرف چلا جاؤں۔ ایک مرتبہ حر کا بیٹا کہتا ہے بابا ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ حر کہتے ہیں کہ اے بیٹا ادھر سختیاں ہیں، ادھر پریشانیاں ہیں۔ ایک مرتبہ حر کا بیٹا کہتا ہے بابا پوری زندگی اپنے ساتھ رکھا ہے، بابا آپ جب جنت کی جانب جا رہے ہیں تو ہمیں بھی ساتھ لیے چلیے۔ حر اور حر کا بیٹا نکلا، اور تاریخ کہتی ہے کہ حر کا غلام بھی تھا، حر کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے۔ حر کا غلام، حر کا بیٹا، تینوں ایک صف بنائے آگے بڑھے۔ اب خیام حسینی کی طرف سے ایک مرتبہ امام حسین نے دیکھا کہ کوئی خیام کی جانب آ رہا ہے۔ جناب امام حسین پہچان گئے، امام حسین نے حر کو دیکھا، حر قریب آیا، اور قریب آنے کے بعد امام کے پیروں میں گر گیا، کہتا ہے مولا کیا مجھ جیسے حر کے لیے بھی معافی کا امکان ہے؟ ایک مرتبہ امام حسین حر کو اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد کلیجے سے لگاتے ہیں، کہتے ہیں اے حر تو اس وقت ہمارا مہمان ہوا ہے جہاں زہرا کا لال تجھے 2 قطرے آب تک نہیں دے سکتا۔ اللہ جناب حر کو معاف کیا، کہا کہ اے مولا
اے مولا اب آپ نے معاف کر دیا ہے، اے مولا آپ نے بخش دیا ہے، تو اے مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ حر کو اجازت ملی، حر کا غلام خیمے سے عصر عاشور حر کا غلام نکلا اور اب فوج اعداء سے جنگ کر رہا ہے، حر کا غلام شہید ہو گیا۔ بیٹا آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد اجازت طلب کی اور طلب کرنے کے بعد اب میدان کارزار میں آ کے اب جنگ کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ حر اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ اس کا بیٹا، حر کا بیٹا فوجیوں کو قتل کر رہا ہے، لیکن ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ اب حر کے چہرے کے آثار تغیر ہونے لگے، بدلنے لگے۔ امام حسین نے حر کے چہرے کو دیکھا، اب ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے آواز دی، السلام علیکہ یا ابی، اے بابا آپ کے بیٹے کا آخری سلام قبول کیجئے۔ حر ایک مرتبہ تیزی سے بڑھے، کیا دیکھا کہ حسین پہلے سے حر کے بیٹے کی لاش پہ پہنچ گئے اور ایک مرتبہ حر کے بیٹے کو اپنے زانوں پہ رکھا، سر کو زانوں پہ رکھا۔ حر امام حسین کے قریب آیا اور قریب آنے کے بعد دیکھا کہ امام حسین پہلے سے پہنچ گئے۔ کہا کہ مولا آپ نے کیوں زحمت فرمائی، مولا آپ نے کیوں زحمت کی، حر خود پہنچ جاتا۔ ایک مرتبہ امام نے ایک جملہ کہا، اے حر کیا ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ جوان بیٹے کی لاش پر بوڑھا باپ آئے؟ اللہ اللہ بھی تھوڑا وقت گزرنے دیجئے، علی اکبر کا میدان کارزار سے صدا دیں گے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے مولا تب آپ یکو تنہا ہوں گے، نہ کوئی ساتھ دینے والا۔ Yeah.